प्रेज गॉड। मसीह यीशु के नहायत पाक और मुकद्दस नाम में आप सब बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को मसीह.पीके की जानब से सलाम। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में कि आप सब खैरियत से हैं। खुदावंद आप सबको खैरियत से रखे। जिस तरह के आप सब जानते हैं, खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त एक टॉपिक दिया हुआ है। बड़े ज़बरदस्त खुदा ने हमें खादम दिए हुए, बुजुर्ग दिए हुए हैं, जिनके वसीला खुदा हमसे कलाम करता है और इस कलाम को मसीह.पीके के वसीला आप तक पहुंचाता है। मैं ईमान रखता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप सब इस मैसेजेस से, इस खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने कलाम की गहराई में ले जाए, ताकि आप बेहतर तौर पर खुदा की मर्जी को समझना शुरू कर दें। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हमने टॉपिक को शुरू किया हुआ है कि जिंदगी गुजारने का खुदा के कलाम के मुताबिक तरीका क्या है। और पहला पार्ट भी आपने सुना, दूसरा पार्ट भी देखा, सुना। आज हम तीसरे पार्ट तक आ गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं मसीह यीशु में कि जब हमारे तरीके ठीक हो जाएंगे, हमारे तरीके ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाएंगे, तो हम वाकई निजात पाएंगे। जिस तरह के हमारे सामने ऑलरेडी खुदा का कलाम है। पैदाइश में खुदा ने सिखाया कि हमारा तरीका किस तरह होना चाहिए, और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। और आप सबको मैं ध्यान कराना चाहता हूं, यकीन ध्यानी कराना चाहता हूं कि जिस तरह हनूक उठा लिया गया, जिस तरह खुदा के हाथ ने नूह को बचा लिया, ये उसी तरह होता है जब हमारे तरीके ठीक होते हैं। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। और आप सबसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मसीह.पीके की पूरी टीम को आप दुआ में रखा करें, स्पेशली बुजुर्गों को रखा करें, ताकि खुदा का कलाम हमें नई नई बातें और नए नए तरीके सिखाता जाए, ताकि खुदावंद जब लेने आए तो हम सब उसके जलाल के साथ, उसके जलाल में उसके साथ जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में तमाम सुनने वालों और देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और खुदावंद यीशु के नाम में आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप खुदा के कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए, और खुदा के फजल से मैं ईमान रखता हूँ कि आप अमल करने के लिए भी तैयार होंगे। आजकल जो हमारा एक बड़ा ख़ास मज़मून चल रहा था, और तो था वेज ऑफ लाइफ, या हमारा दुनिया में ज़िंदगी बसर करने का तरीका। हम आज उसका पार्ट 3 आपके सामने लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सुन चुके हैं। आज पार्ट 3 यानी आखिरी पार्ट होगा। यूं तो इस कलाम के और इस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन जो खुदावंद ने हमें तौफीक दी है वो हम आपके साथ खुदावंद के फजल से शेयर कर रहे हैं। हमने बात शुरू की थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने का निशान जो बताया था, एक खास निशान उसने बताया था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम के आने के दिनों में होगा। और फिर हम ये सीख रहे थे कि नूह के दिनों में क्या हुआ था। खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका जो है वो बिगाड़ लिया है। और कलाम कहता है कि जब लोगों के तरीके बिगड़ जाएं तो उसका मतलब है वो दीन पर नहीं बल्कि बेदीन हो गए हैं, यानी खुदा के सिस्टम से निकल गए हैं। और नूह को खुदा ने इस बात के लिए चुना कि वो उस वक्त की बेदीन दुनिया में मुनादी करे और अपने घिराने के लिए और अपने बचाव के लिए एक नूह जो था उसको बताया गया कि वह गोफर की लकड़ी की कश्ती बनाए। नूह मुनादी भी करता रहा। लोगों ने नूह की मुनादी पर इतना गौर न किया, ध्यान न दिया। रस्मी तौर पर तो लोग दुआ करते रहे, यहोवा का नाम लेकर दुआ तो करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने तरीके नहीं बदले। इवन के जो खुदा के बेटे थे उन्होंने भी अपने तरीके बिगाड़ लिए। और मतलब कहने का यह है कि सवाए नूह के खानदान के सब कई तरीके खुदा को पसंद नहीं आए। नूह की मुनादी पर ना तो गौर किया गया, ना अच्छी तरह सुना गया और ना अमल किया गया। और मेरे ख्याल में ये वो वक्त है कि जब हमें मुनादी पर पूरे तौर पर ध्यान देना है, पूरे तौर पर उसको सुनना है, और सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना है। ये काम उस वक्त नूह के दिनों में नहीं हुआ, और शायद आजकल भी
لوگ سن تو رہے ہیں لیکن شاید عمل کی طرف نہیں آ رہے. تو میں اب تمام سننے والوں کے لیے درخواست کروں گا کہ ہم اس طرح کلام کو نہ سنیں جس طرح نوح کے وقت نوح کی منادی کو سنا گیا اور اس پر غور نہ کیا گیا اور نہ عمل کیا گیا. اس وقت جو لوگ روحانی سمجھے جاتے تھے, روحانی بنتے تھے, اصل میں وہ روحانی نہیں تھے. دعا تو لوگ کرتے رہے لیکن عملی طور پر زندگی کے طریقے جو تھے انہوں نے ٹھیک نہ کیے. اور اصل گناہ اس وقت یہی تھا کہ خدا نے دیکھا کہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیہ زندگی پر بڑا فخر کرتے تھے. آپ کی دعائیہ زندگی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کا سب کچھ ہی ٹھیک ہے. اس بات کو سیکھ لیجئے اور دل میں بٹھا لیجئے. دعا کرنے سے آدمی روحانی تو ہوتا ہے مگر روحانیت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے روزمرہ زندگی کے طریقے ٹھیک کرنے ہوں گے. ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ اپنے طریقوں پر بھی غور بھی کرنا ہے اور ان کو ٹھیک بھی کرنا ہے, کیونکہ آپ کی دعائیہ زندگی کی کوئی قدر نہیں اگر آپ کے طریقے ٹھیک نہ ہوں. پولس رسول نے انہی طریقوں کی بات کرتے ہوئے روایات, جو روایات کے لفظ سے اردو کی بائبل میں لفظ لکھا گیا ہے, پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وہ روایتیں پہنچا دی ہیں اور پھر کہتا ہے کہ ان روایتوں پر قائم رہو جو کسی بھی رسول کے وسیلہ سے یا کسی رسول کی زبانی یا رسول کے خط کے وسیلہ سے تم پر پہنچی ہیں. اور پھر وہ ایک خاندانی روایت بتا رہا تھا. اس نے سٹارٹ کیا خاندان سے کہ خاندان کی ترتیب کیا ہے, خاندان کے اندر سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے. ہر عورت کا سر مرد, مرد کا سر مسیح اور مسیح کا سر خدا ہے. آپ کو دنیا میں بہت کم لوگ اس سسٹم میں نظر آئیں گے, اس طریقے میں نظر آئیں گے, لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اس طریقے کو اپنا گئے, اگر کوئی خاندان میں عورت نے یہ اپنا لیا کہ یہ شوہر میرا سر ہے اور شوہر نے اپنا لیا کہ یہ مسیح میرا سر ہے, تو یاد رکھیے یہی وہ چیز ہے جو خدا کو بڑی پسند آئے گی. اور شاید آپ کو اس سسٹم میں بہت کم لوگ جاتے نظر آئیں گے. اور یہ وہی بات ہے جو میرے خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو, کیونکہ وہ راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو جاتا ہے اور اس میں داخل ہونے والے بھی تھوڑے ہیں, اور وہ راستہ کشادہ ہے, اس میں جانے والے زیادہ ہیں لیکن وہ جاتا ہلاکت کی طرف ہے. بہت کم لوگ آپ کو اس دور کے اندر خدا کے طریقوں پر چلتے نظر آئیں گے. میں خاص درخواست کرتا ہوں خادموں سے, میں ان تمام خادموں سے جو میرے منہ سے خدا کے کلام کی آواز سن رہے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس آخری دور میں پولس رسول کی طرح منادی کریں, نوح کی طرح منادی کریں, پولس رسول کی طرح منادی کریں اور خداوند یسوع مسیح کی طرح منادی کریں. جھجکے نہ. پولس رسول ایک دفعہ اپنے سفر میں آسیا کے لوگوں کو, آسیا کے بزرگوں کو اس نے اسپیشل بلایا, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں پڑھوں. اعمال کی کتاب کا 20واں باب آپ میرے ساتھ نکالیں. اعمال کی کتاب کا 20واں باب ہوگا اور اس کی 20ویں آیت, 20ویں باب کی میں 17 آیت پڑھنے لگا ہوں. اور اس نے میلتوس افسس میں کلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا. افسس کے کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا, اور وہ جب اس کے پاس آئے تو ان کو کچھ کہنے لگا کہ میں نے آسیا میں کس طرح خدمت کی ہے, اور باتیں کرتے کرتے پھر 20ویں آیت میں گیا. میرے بھائی پڑھ کر بتائیں گے. ہاں جی. اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھی. پولس کہتا ہے بزرگوں کو کہ میں جو اتنے سال وہاں آپ کے ساتھ رہا ہوں آسیا کے صوبہ میں, جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور علانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہیں جھجکا. یہ پولس رسول کا سٹائل تھا. پولس رسول کا منادی کا سٹائل یہ تھا کہ وہ جتنی باتیں لوگوں کے فائدہ کی ہوتی, لوگوں کے فائدہ کی بات, کلام کی ہر بات لوگوں کے فائدہ کی بات ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کلام مفید تعلیم دیتا ہے, یہ ہمارے فائدے کے لیے لکھا گیا ہے, اور کلام کی منادی لوگوں کے فائدے میں ہے, نقصان میں نہیں. جتنی باتیں جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کر رہے ہیں. میں نے بڑی خوبصورتی سے پولس کہتا ہے ان کو بیان کیا ہے.
اور گھروں میں بھی جا کر اور اعلانیہ بھی جھجکتا نہیں تھا کہ آپ مجھے کیا کہیں گے, آپ میرے بارے میں کیا کہیں گے, یہ کیسا خادم ہے. اور یہی پولس بعد میں کہہ رہا تھا میری مانند بنو. کیوں؟ کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو سٹائل پولس کا تھا یہی سٹائل میرے مسیح کا تھا. کیونکہ پولس کی بات کہ میری مانند بنو, میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. مسیح کا بھی یہی سٹائل تھا, مسیح بھی نہیں جھجکتا تھا. ابھی آگے میں پڑھ کر آپ کو بتاؤں گا. اور آگے یعقوب رسول بھی یہی کہتا ہے کہ زیادہ استاد نہ بنے. اے بھائیو, تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے. اس لیے میں نے خادموں کو خاص متوجہ کیا ہے. تمام خادم وہ کسی بھی جگہ پر ہیں, وہ مبشرانہ خدمت کر رہے ہیں, پاسٹر کی خدمت کر رہے ہیں, رسول نبی جس کو بھی خدمت کر رہے ہیں, مجھے آپ کی خدمتوں سے غرض نہیں, لیکن جو بھی خدمت خدا نے آپ کو دی ہے, یہ جتنے خادم ہیں یہ ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں. کبھی نہ جھجکیں, کبھی نہ جھجکیں. جو بات فائدہ کی ہے بتائیں, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. اب جیسے ہم طریقوں کی بات کر رہے ہیں, 2-3 طریقے ہیں جو آج جن پر ہم غور کریں گے. اور وہ سب سے پہلے عبادت کے طریقے پہ غور کریں گے. میرے خداوند یسوع مسیح نے عبادت کا طریقہ سکھایا. آپ کو پتہ ہے میرے خداوند یسوع مسیح کی ایک دفعہ ملاقات سامریا کے علاقہ میں سے گزرتے ہوئے ایک سامری عورت کے ساتھ ہوئی, اور وہاں عبادت کے موضوع پر ایک گفتگو شروع ہو گئی. جب میرے خداوند نے سامری عورت کو کہا کہ مجھے پانی پلا, ایمان کی کتاب کے اگر آپ 4 باب میں میرے ساتھ چلیں, میں بھی چاہتا ہوں, تو میرے خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا, اس عورت کو, کہ مجھے پانی پلا. تو اس نے جلدی سے کہا کہ تیرے پاس تو کوئی برتن ہی نہیں, تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے, پانی کس میں پیے گا تو؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے, تو یسوع مسیح نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے. بات کرتے کرتے یسوع مسیح یہاں تک پہنچے کہ جو پانی میں دوں گا نا تو پیے گی تو اب تک کبھی پیاسی نہ ہوگی. تو جلدی سے کہنے لگی کہ وہ پانی مجھے پلا. تو میرے یسوع نے پتہ اس کو بڑی سادگی سے, بڑی خوبصورتی سے ایک بات کہی. ایمان کی کتاب کے 4 باب میں چلیے میرے ساتھ ذرا, یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں 19ویں آیت. عورت نے اس سے کہا ہے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. یہ بات کیوں ہوئی کہ مجھے معلوم ہوتا ہے تو یہ نبی ہے؟ یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ پیچھے سے تھوڑا سا آؤں. 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, یسوع نے اس سے کہا جا, کیا کر, جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا, اپنے شوہر کو یہاں بلا لا, میں تجھے زندگی کا پانی دے دوں گا. عورت نے جواب میں اس سے کہا میں بے شوہر ہوں, یعنی میرا شوہر کوئی نہیں. سننا ذرا خادموں, ذرا سننا میری بات. اور یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں. بہت زبردست, ایسے لگتا ہے تو نے بڑا سچ بولا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے, اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. تو نے بڑا سچ بولا ہے, بڑی سچی بات کی ہے تو نے. واقعی تو بے شوہر ہے, 5 کر چکی ہے, جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی شوہر تو تیرا نہیں ہے, وہ تو تیرا فرینڈ ہے. یسوع جھجکا, بولو یسوع جھجکا. یسوع نے سچائی پر پردہ ڈالا نہیں. سچائی پہ پردہ ڈالو گے تو لوگ ترقی نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو یہ کرنا شروع کرو, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یسوع نے سچائی کی بات کی, اور جب سچائی کی بات کی تو فوراً وہ کیا کہتی ہے؟ اب پڑھے صاحب. عورت نے اس سے کہا ہے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. سچ بولو گے تو پتہ چلے گا کہ تو کوئی ہے. ہاں جی, ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی, اور جلدی سے عبادت کی بات شروع کر دی, پرستش کی بات شروع کر دی. ہاں جی, اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے. ہاں جی, سامری عورت یہ بتا رہی تھی کہ ہم تو باپ دادا سے سامریا میں پرستش کر رہے ہیں, سامریا اتنی اچھی جگہ ہے, اتنا اونچا پہاڑ ہے, اور تم لوگ وہ یروشلم کی طرف لے کے
के जाना चाहते हो यहूदी लोग हमें कि यरूशलेम में आके इबादत करो, हालांकि हमारे बाप दादा शुरू से यही इबादत कर रहे हैं। हाँ जी, यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की परस्तिश करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। इबादत करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, सबसे पहले तो उसको जानो जिसकी तुम इबादत करते हो। तुम्हारा मबूद कौन है? अब गौर करें जरा, सामरियों का और यहूदियों का मबूद तो एक ही था। क्या नहीं जानती सामरी औरत? सामरी औरत इबादत करती है, परस्तिश करती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि जिस मबूद की मैं इबादत करती हूं वो क्या चाहता है। क्या चाहता है वो? खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है, पढ़िए जरा। हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हम हैं। जानते हैं कि जिसकी हम इबादत करते हैं यहूदी, वो क्या चाहता है, वो किस तरह का मबूद है। हाँ जी, क्योंकि नजात यहूदियों में से है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। क्यों? क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। और फिर यीशु मसीह ने अगली बात क्या कही? खुदा रूह है, हाँ? और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करे। ये सारी बातें इबादत की शुरू कर दी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उससे गुफ्तगू की, शौहर की बात की, तो जल्दी से मजमून उसने चेंज किया और जल्दी से कहा कि हम आपको तो पता है हमारी इबादत कितनी जबरदस्त है, तुम्हारी तो इबादत ही इतनी अच्छी नहीं है। यानी पहाड़ पे इबादत करते हैं, कितनी जबरदस्त बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अब भी लोग कई दफा अपनी इबादत को समझते हैं कि हमारी इबादत बड़ी जबरदस्त है, हमारे चर्च में तो एसी लगा हुआ है, हमारा चर्च तो शहर के सेंटर में है, और हमारे चर्च में जाके देखो कैसे खूबसूरत बेंच लगी हुई, और तुम्हारे चर्च में क्या है, दरिया बिछी हुई है, और तुम्हारे चर्च में तो पानी भी कई दफा पीने को नहीं मिलता। तुम्हारा कोई चर्च है, और हमारे चर्च में आज देखो टाइलें लगी हुई है, वो हमारे चर्च, वो समझते हैं कि चर्च बड़ा जबरदस्त हो, शायद इबादत बड़ी जबरदस्त होती है। गौर से सुनिए, चर्च बेहतरीन होने का मतलब यह नहीं कि इबादत बड़ी जबरदस्त है। ये औरत इबादत भी करती रही और शोर भी करती रही, छोड़ी इबादत भी नहीं और छोड़े शोर भी नहीं है। ये इबादत है? सुनो, ये सुने क्या कहा, अरे औरत मेरी बात का यकीन कर, तू इबादत की बात करती है, इबादत वो है जो रूह और सच्चाई के साथ हो, जिसमें बंदा कलाम पर अमल करे। फायदा क्या तेरी इबादत का? तू मुझे अपना चर्च, अपना तू इबादत गाह की बात कर रही है, अपने पहाड़ की खूबसूरती बता रही है। सच्ची इबादत वो है जो रूह और सच्चाई से की जाए। फिर दोबारा पढ़े सरसाद को 23वें दोबारा पढ़े। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। सच्चाई कहते हैं कलाम को। यीशु मसीह ने कहा तेरा कलाम सच्चाई है। इबादत वो जो कलाम के मुताबिक हो, इबादत वो नहीं है कि जो बड़े चर्च में हो। अभी दौरे हाजिरा में लोग अपने बड़े चर्च, कैथीड्रल, मैं तो कैथीड्रल में जाता हूं, तो क्या तू कैथीड्रल में जाता है तो तेरी इबादत बड़ी जबरदस्त हो गई है? तेरी इबादत उस वक्त ठीक होगी अगर तेरी इबादत तेरे मबूद के कहने के मुताबिक होगी। शोर 5 किए हुए हैं, छठा भी रखा हुआ है, इबादत मुझे बता रही है। तो जल्दी से पता क्या कहती है, आगे पढ़िए जरा। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है। हाँ, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। ख्रिस्तुस जो कहलाता ना मसीह, वो जब आएगा तो फिर क्या होगा? वो आने वाला है। वो आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो ये बता कौन रहा है? ये यीशु ही तो बता रहा है इबादत कैसे करनी है। ये मुकाशवा इबादत का यीशु ने तो खोला है कि जब तक कलाम के मुताबिक इबादत ना हो, इबादत नहीं है। जगह को ना सर पे उठाए रखो। आगे पढ़ो जरा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही तो हूं, मैं ही तो तुम्हें बता रहा हूं। बीबी, अपने इस बिल्डिंग और जगह के ऊपर ना फख्र कर। इबादत वो जो सच्चाई के साथ हो, जो कलाम के मुताबिक हो। इसलिए कलाम में लिखा, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। तो मैं बताना चाहता हूं कि मसीहों की इबादत करने का तरीका है कि उनकी इबादत कलाम के मुताबिक हो।
जगह कोई भी हो, गली हो, छत हो, मोहल्ला हो, कॉलोनी हो, बात ये नहीं है। जो कलाम के मुताबिक इबादत है वो इबादत है। और पता है इबादत के अंदर खुदा के जो असल मबूद हैं उनके लिए कलाम के मुताबिक एक बड़ा खास इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि जब तू मेरे हजूर में आए तो उस वक्त तूने किस तरह का होना है, क्या सिचुएशन, किस तरह का माहौल होना चाहिए। जब मेरी इबादत का वक्त हो तो उसमें किस तरह का माहौल, इबादत गाह का माहौल क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बेशक आपके सामने स्लाइड्स बनी हुई हैं और मैं इसीलिए बनाता हूं ताकि आप देख सके कि दुनिया में मुख्तलिफ लोग पता नहीं किस किस तरह इबादत कर रहे हैं। कोई नबातात की इबादत कर रहा है, कोई किसी आइडल की इबादत कर रहा है, बुत की इबादत कर रहा है, शायद वो किसी कोई आग के वसीला से, खुद मुझे नहीं पता क्या क्या तरीकेकार है। किसी ने कोई बुत बनाया है, कोई कीड़ा मकोड़ा बनाया हुआ है, कोई क्या बनाया हुआ है। तो कई लोग हैं जो बुतों को सामने रख के और किसी तरीके से अपनी इबादत कर रहे हैं। इबादत करने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका मेरे खुदावंद ने बताया और वो कलाम के मुताबिक मैं चाहता हूं, क्योंकि खुदा ने इसको लिखा, सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि खुदावन ने इसको अपने हाथों से लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं जरूर पढूं। खरूज की किताब के 20वें बाब में मेरे साथ चलिए जरा। 20वें बाब की 3 और 4 आयत पढ़ दीजिए, बल्कि पहली से पढ़ी तो ज्यादा खूबसूरत बात होगी। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। पहली बात तो जो गुलामी के घर से निकाला है वो तेरे खुदावन खुदा ने निकाला है और उसी की इबादत करनी है, वो ही तेरा खुदा है। हाँ जी, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। जब मेरी हजूरी की बात आए, जब मेरी हजूरी की बात आए तो मेरी हजूरी में कोई गैर मबूद नहीं होना चाहिए। खुदा किसी मबूद को जानता है, खुदा किसी और खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा एक ही है, खुदा एक ही है, खुदा किसी और खुदा को नहीं जानता। मेरी हजूरी की बात है, मेरे हजूर, जब मेरी हजूरी का चैप्टर आ जाए, जब मेरे हजूर में खड़े हो तो मेरी हजूरी में किसी और को बीच में नहीं लाना है। मसलन पढ़िए, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। अब मुझे नहीं जरूरत किसी मूर्त की, तो तू अपने लिए ना बना लेना, मुझे तो जरूरत नहीं है किसी मूर्त की। हाँ जी, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ना कोई सूरत बनाना, क्योंकि इसकी भी जरूरत नहीं मुझे। जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, हाँ, तू उनके आगे सिजदा ना करना। वो ना पहले बना ले और बाद में इसको सिजदा करना शुरू कर दे। और ऐसा ही हो रहा है, लोग खुदा के हुजूर में जाते हैं और खुदा के हुजूर में कोई ऐसी चीज बना के खड़ी कर लेते हैं और बाद में फिर उसी की इबादत शुरू कर देते हैं। और जब बनाओगे नहीं तो इबादत भी नहीं करोगे। ना बनाना ना इबादत करना। और पौलुस रसूल इसी खुदा के बारे में बता रहा था इमाल की किताब के 17 बाब में, जब अथीने के लोगों के साथ वो बात कर रहा था, जब वहां पर उसने एक ऐसी कुर्बानगाह देखी जिस पर लिखा था ना मालूम खुदा के लिए, तो उसने फिर खुदा का पैगाम और खुदा की डेफिनेशन वहां पर बताई। खुदा कौन है? जो कुल आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। और फिर यह बताया वो जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और फिर मैं चाहता इसको जरा पढ़ी नहीं, इमाल की किताब के 17 बाब में चलिए मेरे साथ। इमाल की किताब के 17 बाब में मैं चाहता हूं उससे पढ़ूं, ज्यादा खूबसूरत बात होगी। हाँ जी, 24 पढ़िए। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अपने मंदिरों पे, अपने बनाए हुए मंदिरों पे फख्र ना करो कि मेरे चर्च में ये है, मेरे चर्च में ये है, मेरा चर्च फलां है, इन पे फख्र ना करो भाई। हाँ जी, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, पढ़िए, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसी ने क्या किया हुआ है? और उसने एक ही असर से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मयादें और सकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, पढ़ते जाइए, शायद कि टटोल कर उसे पाए। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं। पढ़ते जाए।
क्योंकि उसमें हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं, जैसा कि जैसा तुम्हारे शायरों में से बाज ने कहा कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। अथीने के शोरा ने शायद ये बात कभी लिखी थी अपनी शायरी के अंदर कि हम तो खुदा की नस्ल है, पर उसने उन्हीं की शायरी का रेफरेंस देकर कहा, क्या कहा? बस खुदा की नस्ल होकर। वो एक तरफ तुम कहते हो खुदा की नस्ल है, कौन से खुदा की नस्ल हो? और खुदा की नस्ल होकर तो हमको ये ख्याल भी करना मुनासिब नहीं, हाँ जी, कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है जो आदमी के हुनर और इजाज से घड़े गए हैं। इसका मतलब है जब खुदा की हजूरी की बात आए तो वहां पर कोई ऐसी चीज मौजूद ना हो जिसमें इंसान का हुनर नजर आ रहा हो, इंसान की कोई इजाद की हुई चीज नजर आ रही हो, या वो चांदी से बनी हो या सोने से बनी हो या घड़ी हुई हो। यह है खुदा की हजूरी। इबादत, हमारी इबादत गाह के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो गढ़ी हुई हो, जो बनी हुई हो, मूरत हो, सूरत हो, ना उसको सिजदा हो और ना मौजूद हो। यह है मसीहों की इबादत। पहले नंबर पर तो अपने मबूद को जानने से मुराद यह है कि वो किस तरह की इबादत पसंद करता है। वो पसंद करता है जो कलाम के मुताबिक इबादत है, और इसीलिए कलाम में लिखा डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। और फिर खुदावंद की इबादत करते हुए ज़हन में रखिए कि डरना है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी चीज, ऐसी इबादत में चीज ना आ जाए जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। ये जो आपके सामने स्लाइड में बनाता हूं, ये बाबुल के इलाके में जब बनी इसराइल गए तो इबादत तो वो भी करते थे। अभी जो मैंने सारी स्लाइडें दिखाई हैं आपको, इबादत तो लोग कर ही रहे हैं, सारे लोग इबादत कर रहे हैं, जैसे जैसे उनको समझ आइए वो करते जा रहे हैं। लेकिन मैं मसीहों की बात कर रहा हूं, मैं खुदा को मानने वालों की बात कर रहा हूं। बाबल में भी इबादत होती थी, बाबल में मूर्तों की इबादत होती थी, और वहां पर चले गए खुदा की इबादत करने वाले सदरक, मीशक, अब्दनजू और दानियल। और आपको पता ही है, ये आपके सामने जो तस्वीरें हैं, बाबल की बाबली इबादत के अंदर मूर्तें होती हैं। मैंने दो लफ्ज लिखे हैं, बाबली इबादत और बाइबली इबादत। बाबली इबादत मूर्तों वाली होती है, जहां पर खुदा के हुजूर लोग मूर्तें रखें और मूर्तों को सिजदा करें, उनको अपना मबूद माने। ये बाइबली इबादत नहीं, ये बाबली इबादत है। बाइबली इबादत होती है जहां पर कोई ना मूरत हो और ना किसी चीज की सूरत हो। मैं आपसे यह बता रहा हूं कि आप बाइबली इबादत करते हैं कि बाबली इबादत करते हैं। अपनी इबादत को जरा पहचानें। इबादत करने का तरीका, बाइबली इबादत करने वालों ने मूरत को सिजदा करने से इनकार कर दिया, और जिसकी वो इबादत करते थे आप जानते ही हैं। मुझे नहीं पता उसने फरिश्ता भेजा कि वो खुद आया। नबूकदनेस्सर का तो ख्याल था कि शायद उसने फरिश्ता भेजा है। मुझे नहीं पता फरिश्ता आया कि वो खुद आया है, लेकिन एक चौथा नजर आ रहा था जिसकी सूरत इलाहज़ादा किसी थी। ये है इबादत, ये है इबादत होती। अब मैं बहुत खुश हूं, काफी हद तक हम मसीही लोग अपनी इबादत को बेहतर कर चुके हैं। जैसे जैसे हमें समझ आ रही है, बहुत से मसीहों ने मूर्त सूरतें जो खत्म कर दी हैं और वो बेहतर इबादत की तरफ आ गए हैं। लेकिन तो भी कई दफा हम सिर्फ रस्मी इबादत को ही सिस्टम लेते चले जा रहे हैं। रस्मी तौर पर चर्च में जाना और अपनी हाजिरी लगवाना, पादी साहब को पता हो कि हम आए हैं और खुदा को भी पता हो कि हमने इबादत की है। मैं दरख्वास्त करूंगा, खुदा के सामने अटेंडेंस ना लगवाएं, पादरी साहब को अटेंडेंस ना लगवाएं, बल्कि इबादत वो है जिससे आपका मबूद खुश हो। रस्मी इबादत, रस्मी तौर पर इबादत करना छोड़कर हकीकी तौर पर मकबूल इबादत की तरफ आए। पौलुस रसूल ने मकबूल इबादत के ऊपर कुछ बातें की हैं। कई दफा आपने सुना होगा, एक दफा फिर इस बात को पढ़ें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसके 12वें बाब की पहली आयत, पौलुस रोमा की कलीसिया को कह रहा था, बस अब है भाइयों, पढ़ दें सर। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। थोड़ी रहमतें हैं, खुदा ने जिंदगी भी दी है, हर रोज सांस देता है,
سب کچھ دیتا ہے. یہ رحمتیں ہیں, زندگی, سانس, سب کچھ. وہ سب کچھ تو وہ دے رہا ہے. سانس پوری رات آپ لیتے رہے, چپ کتنے سال ہو گئے آپ کو سانس لیتے ہوئے, اب اندازہ کر لے. وینٹیلیٹر والے پتہ نہیں کتنے پیسے لے لیتے ہیں مصنوعی, اور وہ بھی مصنوعی سانس دینے کے, سانس نہیں مصنوعی سانس دینے کے پیسے لیتے ہیں. اور خدا ہمیں مصنوعی سانس نہیں دیتا, حقیقی سانس دیتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے. آمین. تو بھائی خدا زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کیا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. او بھائی ایک بدن ہی تو ہے جو تم نے خدا کو دے رہے ہیں, دے دو خدا کو. ایک بدن ہی تو ہے جو آپ کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا بدن آپ کی روح کے کنٹرول میں ہے. آپ کا بدن آپ کی روح کے کنٹرول میں ہے. اور بھائی خدا آپ کی روحوں سے کلام کر رہا ہے, یہ بدن اس کو دے دو جو سب کچھ جس نے دیا ہوا ہے. یہی تمہاری معقول اور یہی تمہاری معقول عبادت ہے. یہ ہے عبادت کرنے کا درست طریقہ. اور یہ کہنا آج کے بعد آپ چھوڑ دیں میرا چرچ بڑا ہے, میں کیتھیڈرل میں عبادت کرتا ہوں اور تم تو گلی والے چرچ میں جاتے ہو, یہ خیال اپنے اندر سے ٹوٹلی نکال دیں. عبادت وہ ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ ہو, کیونکہ خدا اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگلے ٹاپک پر آئیں گے, خوشی کرنے کا طریقہ. کیونکہ بات ہم طریقوں کی کر رہے ہیں, طریقے ٹھیک کریں. پہلے نمبر پر ہم نے سیکھا ہے, میں تو کہتا ہوں پہلے نمبر پر ہم نے یہ سیکھا کہ خادم لوگ اپنی منادی کو ٹھیک کریں, سچائی کی باتیں بیان کرتے کبھی نہ جھجکیں. یہ سمجھے خادموں کے لیے ہے کہ خادموں نے کس طرح کس طریقے سے منادی کرنی ہے. اور نمبر 2 ہم نے عبادت کس طریقے سے کرنی ہے. اور اب نمبر 3 پر آئے, ہم نے خوشیاں کس طریقے سے کرنی ہے. خوشیاں, خدا آپ سب کو خوش رکھے, اب ساری زندگی خوش رہیں, کیونکہ پولس رسول بھی یہی کہتا ہے ہر وقت خوش رہو. تسلونیکے کی کلیسیا کو پولس کہہ رہا تھا ہر وقت خوش رہو, بلا نوا دعا کرو, ہر ایک بات میں خدا کے حضور شکر گزاری کرو. ہر ایک بات میں خوش رہو, ہر وقت, آل دی ٹائم, 24 گھنٹے خوش رہو. گھر میں ہو پھر بھی خوش, باہر جاؤ پھر بھی خوش. لوگ حیران ہو کہ ہر وقت خوش کیوں رہتے ہیں. جواب دیں, مجھے حکم ملا ہے ہر وقت خوش رہو. واہ واہ, کیا بات ہے جناب. اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ ہر وقت خوش کیوں رہتے ہیں, بولو مجھے اوپر سے آرڈر ملا ہوا ہے ہر وقت خوش رہو. اور کیا کرو, بلا ناغہ دعا کرو. اب یہ بات ہے جو پولس صرف کہتا ہی نہیں تھا, عمل بھی کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ پولس سلسلاس کئی دفعہ آپ نے سنا ہے, 1000 دفعہ آپ نے سنا ہوگا. فلپے کے علاقہ میں جب گئے, ایک بدرو, لونڈی کی بدرو نکالی, اور وہ بیچارے کہاں چلے گئے, اندر کی کوٹڑی میں. دروگا کو آرڈر ملا, انسٹرکشن ملی کہ ان کو اندر کی کوٹڑی میں بڑی حفاظت سے رکھنا, بھاگ نہ جائے کہیں. تو یہ بھاگنے والے نہیں ہیں. اس نے اندر کی کوٹڑی میں, اور پھر اس کے بعد خاص ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے. وہ وہاں پر بھی خوش ہے اور حمد کی گیت کے گا رہے ہیں, حمد کی گیت گا رہے ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے, بے شک یہ بعد میں شاید یعقوب نے بات لکھی ہے, اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے پولس سے پوچھا ہے, وہ پولس تم کیا کر رہے تھے جو یہ تم باہر آ گئے. وہ کہہ رہا ہوگا ہم حمد کے گیت گا رہے تھے. وہ پھر کیا ہو گیا تھا, اور پھر یک بڑا گنچار آ گیا تھا, اور پھر کیا ہوا, اور پھر اس قید خانہ کی نیو ہل گئی, اور پھر کیا ہوا, اور پھر قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی, اور پھر کیا ہوا, وہ دروغہ جاگ اٹھا. پھر کیا ہوا, پھر اس نے ہمیں اندر آیا, کہتا وہ بھائیوں میں کیا کروں کہ ہمیشہ میں نجات پاؤں. تو ہم نے اس کو کہا تو یسوع پر ایمان لا, تو انہیں تیرا گرانہ بھی نجات پائے گا. اس نے کہا میرا گرانہ نجات یافتہ نہیں ہے, وہ بھیا میرے گھر چلو میرا گرانہ بھی نجات پا جائے. انہوں نے جا کر کہتے ہوئے ہم نے ان کو جا کر کلام سنایا, ہم تو بپتسمہ دے کے آئے. اور یہ ہے خوشی کرنے کا سبب, اور یہ ہے خوشی کرنے کا نتیجہ. جب بندہ خوش ہوتا ہے, حمد کے گیت گاتا ہے, جب حمد کے گیت گاتا ہے خدا اپنا تخت وہاں پر لگاتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پر بڑا کام ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا, اپنی شادیوں پہ حمد کے گیت گایا کرو تاکہ ایک بڑا کام آپ کی شادی میں ہو. یہ گندے گانے نہ لگایا کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گندے لگانے سے خدا کا تخت آئے گا؟ افسوس, شاید آپ کو خوشی کرنا نہیں آتی. کلام سے سیکھیں,
خوش رہیں اور حمد کے گیت گائیں. میں کہہ رہا ہوں خوشی منانے کا اور خوش رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے خوشیاں کرنے کا طریقہ. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ نہیں 3-4 شادیاں ایسی میری زندگی میں ہوئی ہیں جہاں پر میں بذات خود باجا لے کر برات کے آگے آگے جاتا تھا, پرستش کرتا تھا, اور پھر بعد میں لوگ پوچھتے تھے یار یہ تو پہلی دفعہ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح بھی برات آتی ہے. میں نے کہا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ خوشی کو خوشی سمجھیں اور خوشی کرنے کا طریقہ سیکھ جائیں. اور کلام میں یہی لکھا ہے اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. اور میں کہتا ہوں اگر گا نہیں سکتے ہو تو لگا تو سکتے ہو نا, اور گا نہیں سکتے ہو تو لگا تو سکتے ہو, اور ساؤنڈ سسٹم تو ہوتا ہی ہے, لگا دیا کرو اور نسمل کے گیت. ماحول تو بنا سکتے ہو نا. آئی ریکویسٹ یو اپنی شادیوں کا طریقہ تبدیل کریں. شادی خوشی کا نام ہے. شکر نہیں کرتے آپ کا بیٹا بیایا جانے لگا ہے, شکر نہیں کرتے آپ کی بیٹی عزت سے گھر سے جانے لگی ہے. خدا کو خوش کریں, خداوند کے کلام کے مطابق خوشیاں منائیں. یہ ہے خوشی کرنے کا طریقہ, خوشی کرنے کا شکر. یہ شکر گزاری ہے. خداوند تیرا شکر ہو میرا بیٹا جوان ہوا اور میں نے اس کی خوشی دیکھی ہے. خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے بیٹی دی, جوان ہوئی اور میں نے اس کی خوشی دیکھی ہے. یہ ہے طریقہ خوشی کرنے کا. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. نیکسٹ پوائنٹ, گناہ سے بچنے کا طریقہ. گناہ سے بچنے کا طریقہ. پتہ ہے گناہ کتنا بھیانک ہے؟ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ آسانی سے ہر بندے کو الجھا لیتا ہے. پولس رسول اس گناہ کی بڑی سینسیٹیو سی ڈیفینیشن کر رہا تھا. پڑھیے ذرا عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی پہلی آیت. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے, ہاں جی, تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. اور کیا کریں؟ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. ہاں جی, گناہ کی میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں, اس کو کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا سینسیٹیو ہے, بڑی آسانی سے بندے کو الجھا لیتا ہے. روحانیوں کو بھی تو, جسمانی تو بےچارے ویسے ہی طریقے میں ہیں. اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو ہماری آنکھیں خداوند یسوع پر لگی ہونی چاہیے. جس دوڑ کو آپ روحانیوں نے شروع کیا ہوا ہے, یہ دوڑ آپ دوڑ نہیں سکتے جب تک آپ کی آنکھیں خداوند یسوع پر نہ رہیں. یسوع پہ آنکھیں رہیں گی, یہ دوڑ بڑی خوبصورت گزرے گی. اور یسوع مسیح کو دیکھتے رہیں, تکتے رہیں, اس نے ایسے حالات میں کس طرح کیا تھا, اس نے ایسے حالات میں کس طرح کیا تھا, اس نے ایسے حالات میں کس طرح کیا تھا, کیونکہ یسوع مسیح ہمیں بہترین نمونہ دے کر گیا ہے. اب گناہ سے ایک میں بڑا آسان سا طریقہ بتانے لگا ہوں بچنے کا. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یسوع مسیح کو تکتے رہیں. نمبر 1. نمبر 2 میں طریقہ ایک اور بتانے لگا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ رومیو کے خط میں جائیں, رومیو کے نام پولس رسول کا خط, اس کا پہلا ہی باب ہے, اور اس کی 18ویں آیت میں پولس رسول نے رومیو کے بارے میں, رومیو کی کلیسیا کو اسرائیلیوں کے بارے میں ریفرنس دیتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کہی. آپ بھی سنیے. کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراضگی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے جو حق کو ناراضگی سے دبائے رکھتے ہیں. یعنی جو جانتے ہیں کہ حق یہ ہے لیکن پھر بھی اس پر پردہ ڈالتے ہیں, ان پر خدا کا غضب آتا ہے. ہاں جی, کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے, اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا. یہ کن پر ظاہر کر دیا؟ یہ اسرائیل پر خدا نے ظاہر کر دیا کہ کیا کرنا چاہیے, کس بات سے خدا خوش ہوتا ہے. ہاں جی, کیونکہ اس کی یعنی خدا کی اندیکھی صفتیں, یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت کی دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعہ سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے. بے شک خدا کی قدرت الوہیت تو چیزوں کو دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قدرت والا ہے. ہاں جی, یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں. اسرائیلیوں کے پاس تو کوئی بہانہ ہی نہیں تھا نا کہ خدا کون ہے. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا, اسرائیلیوں نے خدا کو جان تو لیا, اور ایسا جانا ہے کہ شاید کسی قوم نے اس طرح خدا کو نہیں جانا. اتنی قریب سے خدا کو اسرائیلی قوم نے دیکھا ہے.
कैसे खुदा मिस्र में बड़े बड़े काम करता रहा, कैसे खुदा ने कुलसों में से उनको मार दिया और इनको गुजार दिया, इसराइलियों को गुजार दिया और फरौन की फौज को मार दिया, कैसे खुदा ने आसमान से उनको ये मन बरसाता वगैरह वगैरह। हाँ जी, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की। हाय हाय हाय, जान तो लिया। जान लेने का मतलब इनको ये समझ आ गई कि खुदा शुक्रगुजारी पसंद करता है, ये समझ आ गई। आपको पता है कुलसुम से गुजरे हैं तो कैसे नाच नाच कर ये शुक्रगुजारी कर रहे थे, नाच नाच कर, औरतें भी नाच रही थी और खुदा ने मना कर दिया कि नाचो नहीं, नहीं यही तो खुदा पसंद करता है। हाँ जी, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उन्होंने समझ दिलों पर अंधेरा छा गया। गौर से सुनिए, इसराइलियों ने खुदा को बड़ा करीब से जान लिया लेकिन क्या ना किया, ना खुदा की तमजीद की और ना खुदा की शुक्रगुजारी की। तो नतीजा क्या निकला, क्या निकला नतीजा? आज मैं आपको पॉइंट करना चाहता हूं इस बात के ऊपर। हमारी जिंदगी में एक ही काम है जो हमने, अब खुद सोचें, जिंदगी साथ सब कुछ खुदा देता है, सब कुछ। अगर बंदा खुदा के हुजूर में खड़ा होकर गिनना शुरू करे, जो कुछ आज तक मेरा है खुदा तूने दिया है, तो करना क्या है? एक शुक्र ही तो करना। और करना क्या है? शुक्र करें, ज़बूर गाना शुरू कर दें, शुक्र करें, शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू कर दें, यही तो करना। और करना क्या है? यह काम इन्होंने नहीं किया, यह काम इन्होंने नहीं किया। और जब इन्होंने यह तमजीद ना की और शुक्रगुजारी ना की तो कलाम कहता है कि इनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। इसका मतलब है जो लोग शुक्रगुजारी नहीं करते वो बेसमझ हैं, समझदार नहीं, बेसमझ लोग हैं। बेसमझ लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। अगर कोई कहता ना मैं बड़ा समझदार हूं और वो शुक्र नहीं करता तो मैं समझता हूं वो भी बेसमझ है। तू बेसमझ आदमी है, तू शुक्रगुजारी नहीं कर रहा। और इसराइलियों को जरा पूरा सिस्टम को देखें जरा तो मैं खुद हैरान हो जाता हूं। मिस्र से निकले, मिस्र में खुदा ने बड़े काम किए, अलग से बताया कि जश्न के इलाका में मेरे लोग रहते हैं और मैंने इनके साथ किस तरह डील करना है, और किया। पुलसम से गुजरे, कैसे खुदा ने एक बड़ा काम किया जो दुनिया की तारीख में आज तक बयान किया जाता है। दुनिया इस तारीख से वाकिफ है कि एक मुल्क की पूरी फौज खुदा ने समुद्र में डुबो दी, रथों समेत डुबो दी, बादशाह समेत डुबो दी। और आगे जब ये लोग बियाबान में आए, ये वाद कौम है, आसमान से मन बरसता है, कुछ नहीं करना पड़ता इनको। सुबह आराम से उठते हैं, औरतें उठती होंगी, मन जमा करती होंगी, पीसती होंगी, रोटियां पकाती होंगी, जगाती होंगी, साहब जी उठ जाओ रोटी पक गई जे। बंदे कोई काम नहीं करते, बस टेंट लगा लिए और टेंट उठा लिए, बस यही काम हो रहा है और कोई काम नहीं है। आसमान से खुराक आ रही है, कपड़े फाट ही नहीं रहे, पांव बेशक जितना मर्जी चलो सूज ही नहीं रहे। इन्होंने कितना करीब से खुदा को देखा है। दिन को खुदा बादल, रात को आग का सतून बनकर आगे चलता है। करना क्या था? और एक ही तो तुमने काम करना था, या तमजीद या शुक्रगुजारी, और वो भी तुमने ना की। और जब ना की तो पौलुस रसूल को खुदावंद ने इसके दिल में डाला कि बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। इनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, और जब अंधेरा छा गया तरीकी में चले गए। न शुक्रे लोग तरीकी में चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कलीसिया वो है जिसको खुदा ने तरीके से निकाला है, और अगर तरीके से निकाला तो फिर शुक्रगुजारी करें, और अगर शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो समझो दोबारा तरीके के अंदर चले जाएंगे। ये तरीके में चलेंगे शुक्रगुजारी ना करके। और आगे पढ़िए जरा 24वीं सर। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया। जब बंदा शुक्रगुजारी ना करे खुदा छोड़ देता है, छोड़ देता है। आप समझते मामूली बात है? इसका मतलब है शुक्रगुजार बंदे के साथ खुदा है और न शुक्रे को खुदा ने छोड़ दिया है और नापाकी में छोड़ दिया है। और उसके बाद आगे बढ़ सर, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की। देखो अंदाजा कर लो, खुदा की परस्तिश को छोड़कर, भाई जब तुमने तमजीद की नहीं तो तुम्हारा तो ध्यान फिर इधर उधर की चीजों की तरफ ही चला जाएगा डेफिनेटली।
تمہارا دھیان تو اصل معبود سے ہٹ ہی گیا, تو پھر کیڑوں مکوڑوں کی طرف چل پڑیے ذرا. بنسبت اس خدا کے, اس خالق کے جو اب تک معبود ہے. ہاں جی, تو انہوں نے چیزائی کو بدل دیا اور مخلوقات کی, خالق کی پرستش چھوڑ کر مخلوقات کی پرستش کی طرف چل پڑے. اور اس کے بعد آگے بھی پڑھ دیں سر 26ویں آیت. اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا. صرف یہی نہیں کہ خدا نے ناپاکی میں چھوڑ دیا, گندی شہوتوں میں. میں چاہتا ہوں گھر میں اس کو پورا پڑھیں. وہ گندی شہوتیں کون سی ہیں؟ شرم آتی ہے. آج کل بھی لوگ گندی شہوتوں میں چلی گئی, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کیوں. ارے بھائی تو نے نہ تمجید بھی کی ہے اور نہ شکر گزاری کی ہے. اگر تو شکر گزاری کرتا تو گندی شہوتوں میں نہ جاتا. اور اس کے بعد اگر آپ 28ویں آیت میں آ جائیے ذرا. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا. میں سمجھتا ہوں جو شکر گزار ہے وہی تو خدا کو پہچانتے ہیں. جو شکر گزاری نہیں کرتے اس کا مطلب ہے ان کو خدا کی پہچان ہی بھول گئی ہے. جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا تو خدا نے بھی کیا کیا, اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا. خدا نے انہیں مصر سے نکالا, اتنے بڑے بڑے کام ان کے لیے کیے اور بعد میں ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا. کس وجہ سے؟ صرف شکر گزاری نہیں کی. صرف شکر گزاری نہیں کی. نہ شکرے پانے کے سبب سے خدا نے ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں. کون سی حرکتیں؟ نالائق حرکتیں جو خدا کے لائق نہیں. اور آگے تقریباً 21 قسم کے گناہ ہیں. ذرا سپیڈ سے پڑھ دیجئے. گناہ یہ کون سی نالائق حرکتیں ہیں؟ ابھی جو بھائی پڑھنے لگے ہیں نا, یہ ساری نالائق حرکتیں ہیں. مجھے نہیں پتا آپ یہ نالائق حرکتیں آپ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو غور سے سننا. غور سے میرا بھائی پڑھنے لگا اور غور سے آپ سنیں کہ کہیں یہ نالائق حرکتیں آپ تو نہیں کر رہے. پڑھیے. بس وہ ہر طرح کی ناراضی, بدی, لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے. ہاں جی. اور حسد, خون ریزی, جھگڑے, مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے. یہ کون سی حرکتیں ہیں؟ نالائق حرکتیں. آپ کے اندر لالچ ہے, یہ نالائق حرکت ہے. آپ کے اندر کسی کے لیے حسد ہے, یہ نالائق حرکت ہے. اپنی عقل دیکھو, تمہاری عقل کو پرابلم ہو گیا ہے. یہ نہ کہیں کہ میں وہی کا وہی ہوں. پڑھتے جائیے آگے ذرا. اور غیبت کرنے والے, بدگو, خدا کی نظر میں نفرتی, ہاں جی, اوروں کو بے عزت کرنے والے. کسی کی عزت نہیں کرتے, جس کو پکڑتے اس کی بے عزتی کر دی, کبھی اس کی بے عزتی کر دی. ارے تو تیرے اندر تیری عقل ناپسندیدہ ہو گئی ہے, خدا کو تیری عقل نہیں پسند آئی. ہاں جی. مغرور, ہاں, باز, بدیوں کے بانی. یہ بدیاں دیکھو دادا کرو. نشکرے لوگ بدیوں کے بانی بن جاتے ہیں. بدیاں نہیں کرتے, بدیوں کے بانی. حیران ہو جاتا ہوں, ایسے لگتا ہے بدیوں کے بانی کیا کہ یسوع نے کہہ دیا شیطان ہی ہو گئے ہو, کیونکہ بدی کا بانی تو شیطان ہی لگتا ہے مجھے. یعنی تم شیطان کے ساتھی بن جا گئے ہو. ہاں جی. ماں باپ کے نافرمان, یہ نالائق حرکت ہے. یاد رکھیے جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں یہ نالائق حرکت ہے. کیوں ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں؟ غور سے سنیں. اس لیے کہ شکر گزاری نہیں کرتے. ماں باپ کے لیے شکر کرنا چاہیے. ان کو پوچھو جن کے ماں باپ چھوٹے چھوٹے تھے جب مر گئے, کیسے انہوں نے دھکے کھائے ہیں. شکر نہیں کرتے ہو. تمہاری ماں سر پر ہے اور تمہارے باپ کا سایہ تمہارے سر پر ہے. غور سے سنو, اپنی ماں کے لیے شکر کرو اور اپنے باپ کے لیے شکر کرو. اور اگر آپ شکر کریں گے تو آپ ان کی نافرمانی نہیں کریں گے. جتنے لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں نا, اس لیے کہ ماں باپ کا شکر نہیں کرتے. تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, جتنے لوگ بھی شکر نہیں کرتے سب نالائق حرکتیں کرتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں بیوی کے لیے شکر کیا کرو, بیوی شوہر کے لیے شکر کرے. جس دن یہ مر گیا تو بیوہ کہلائے گی. ابھی تو بڑا لڑتی ہے, تجھے اچھا نہیں لگتا تیرا شوہر, شکر کیا کر. اور جب شکر کرے گی تو تیرا شوہر تجھے اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. اور شوہر بھی جب اپنی بیوی کے لیے شکر کرے گا تو اس کو اپنی بیوی بڑی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. یہ ساری نالائق کرتے گند سارا جو دنیا میں ڈالا ہوا ہے نا, یہ نشکرے پن نے ڈالا ہوا ہے. نشکرے پن کی وجہ سے یہ ساری گندگی کہ ساری کرپشن محلے کے اندر ساری کی ساری اس نشکرے پن کے سبب سے ہے. تمجید, خدا کی تمجید اور شکر گزاری نہ کرنے کے سبب سے. آگے پڑھیے سر. ماں باپ کے نافرمان, بے وقوف, عہد شکن, طبعی محبت سے خالی, ہاں جی, اور بے رحم ہو گئے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ 21 قسم کی بدیاں ہیں جو صرف اس لیے بنی اسرائیل کے اندر آ گئیں.
انہوں نے تمجید اور شکر گزاری نہ کی. اس کا مطلب ہے اگر وہ شکر گزاری کرتے, اگر وہ خدا کی تمجید کرتے رہتے تو ان ساری نالائق حرکتوں سے, ان ساری ناپاکیوں سے, ان ساری گندی شہوتوں سے بچے رہتے ہیں. تو یوں سمجھ آئی کہ شکر گزاری کرنے کے سبب سے آدمی ان کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ گناہ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. نمبر 1 تو یسوع کو تکتے رہیں, اور نمبر 2 اس کی تمجید کرتے رہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. کلام میں لکھا ہر ایک بات میں. میں ابھی بھائیوں سے بات کر رہا تھا, پڑوسی کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر چیز کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے رہا کرو تاکہ آپ بدیوں سے بچ جائیں. اب میں آگے جانا چاہتا ہوں. اگلا سٹیپ, شکر گزاری کرنے کا طریقہ کیا ہے. شکر گزاری کرنے کا طریقہ. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے بھلا, بس ایسے کر لو خداوند تیرا شکر ہو, ٹھیک ہے. نہیں, کلام کسی اور ترتیب سے بتاتا ہے. یہ ہمارے آخری پوائنٹ ہوگا, شکر گزاری کرنے کا طریقہ. بائبل مقدس نے ہمیں کیا سکھایا ہے, اس کو سیکھنے کے لیے ہم جلدی سے اسسنا کی کتاب کے 26ویں باب میں پہنچتے ہیں. نکالیے میرے ساتھ اسسنا کی کتاب کا 26واں باب. جی سر, پہلے ایسے پڑھیے ذرا. اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے, تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے, ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے. اب بڑے دھیان سے سننا. جب تو ملک کنعان میں پہنچ جائے اور اپنے ہاتھ سے وہاں پر تو کاشتکاری کرنا شروع کر دے, وہاں تجھے قسم قسم کے پھل ملیں گے. ان سارے پھلوں کو جمع کر کے رکھنا کس میں, ٹوکرے میں. ٹوکرے میں رکھ کے تو پھر کیا کرنا, اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چن لے, یعنی ہیکل میں لے کے جانا. اور پھر کیا ہو, اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا, جو بھی ان دنوں کا کاہن اس وقت موجود ہو جب تو پھلوں کا ٹوکرا بھر کر سر پہ رکھا اور کاہن کے پاس گیا, جو بھی کاہن ہے, ہاں جی کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں. جی میں اقرار کرتا ہوں پادری صاحب, میں اقرار کرتا ہوں. کیا اقرار کرتا ہوں؟ کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی, آ گیا ہوں. تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداوند تیرے خدا کے مذبح کے آگے رکھے. ہاں, اب کاہن کیا کرے, تیرے ہاتھ سے وہ ٹوکرا لے لے اور وہ خداوند کے آگے رکھ دے. اب کاہن بھی کھڑا ہے, ٹوکرا بھی پڑا ہے اور ٹوکرا لانے والا بھی کھڑا ہے. اب کیا ہو, پھر تو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا. سننا شکر گزاری کرنے کا طریقہ سن لیجئے. شکر گزاری پیش کرنے کا طریقہ, پہلے تو شکر گزاری اکٹھی کرو, ٹوکرا بناؤ. ٹوکرا بنائے جیسے آج کل وہ شادیوں میں ٹوکرا سے لے کے جاتے, بڑی ترتیب کے ساتھ, بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑا دل سے, بڑے پیسے خرچ کے. میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں, خدا یہ سکھا رہا ہے. ٹوکرے میں ڈالو قسم قسم کے پھل, لے جاؤ ہیکل کے اندر, جو بھی کاہن ہے اس کاہن کے سامنے جا کر رکھو اور کاہن کو بولو جی یہ وہ ٹوکرا ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے اس ملک میں, اور میں اس پھلوں سے لے کر تیرے پاس آ گیا ہوں. کاہن صاحب یہ ٹوکرا لے کر خدا کے حضور رکھے اور اس کے بعد پھر چپ نہیں کر جانا, نہیں, پھر بولنا ہے, پھر تو نے کچھ کہنا ہے. خدا بتا رہا ہے, پڑھیے سر. پھر تو خدا کے حضور یوں کہنا. کیا کہنا ہے؟ کہ میرا باپ ایک ارامی تھا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ سبق ہے جو خدا نے سارے اسرائیلیوں کو سکھا دیا ہے. جب بھی کوئی اسرائیلی ہے تو پہلے یہ سبق سیکھ کر آئے, پہلے یہ باتیں رٹ کے آئے. میں نے ٹوکرا لے کے جانا ہے تو خدا کو حضور جا کے دے کے کیا کہنا ہے؟ کہنا یہ ہے میرا باپ ارامی تھا. میرا باپ کیا تھا؟ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا. ہاں جی. وہ مصر میں جا کر وہاں رہا. وہ مصر میں گیا, وہاں آرام سے کہاں نکلا؟ مصر میں آ گیا. اچھا. اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے. اچھا. اور وہیں وہ ایک بڑی
اور زور آور اور کثیر التعداد قوم بن گیا. مصر میں وہ بڑی تعداد بڑی کثیر تعداد کی قوم بن گیا. یہ پوری ہسٹری بتانی ہے تم نے. کھڑے ٹوکرا پڑا ہوا ہے, کاہن کھڑا ہوا ہے, اس کے بعد تم نے کہنا ہے میرا باپ ایک ارامی تھا, مصر میں آیا, مصر میں وہ یہ بڑی قوم بن گیا. پھر کیا ہو گیا؟ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا, مصریوں نے بڑا سلوک کیا ہمارے ساتھ, اور ہم کو دکھ دیا, بڑا دکھ دیا, بڑا برا سلوک کیا, اور ہم سے سخت خدمت لی. ہاں جی. اور ہم نے خداوند اپنے خدا باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی. ہم نے وہاں پر فریاد کی میرے باپ دادا کے خدا کے حضور. ہاں جی. تو خداوند نے ہماری فریاد سنی. ہاں جی. اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی. ہماری مصیبت مظلومی دیکھی. اور خداوند کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت, نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا, اور کنعان میں پہنچا دیا. آگے. اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا ہے. ہم کو دیا ہے. ہاں جی. سو اب اے خداوند دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے. اب خداوند دیکھ. ایسے لگ رہا ہے یہ بات کس سے کر رہا ہے؟ کہن سے نہیں کر رہا, خداوند سے کہہ رہا ہے. اب خداوند یہ دیکھ, یہ زمین جو تو نے ہمیں دی ہے, اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس, پہلا پھل میں ٹوکرے میں رکھ کے تیرے پاس لے آیا ہوں. پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا. ہاں جی. اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا. پھر سجدہ کرنا. ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک سبق ہے جو رٹا ہوا ہے ان سب نے. جو بھی آتا ہے وہ پورا سبق آگے پڑھتا ہے, ٹوکرا دیتا ہے, اور پھر پوری ہسٹری بیان کرتا ہے. میرا باپ ایک ارامی تھا, وہاں سے نکلے, مصر میں آئے, وہاں بڑا دکھ سہا, خدا عجیب قوموں وہی معجزوں کے ساتھ وہاں سے نکال لایا, اور خداوند پھر تو پتہ ہی ہے پھر ہم کنعان میں آ گئے, اور خداوند یہ اس زمین کا پھل ہے جو میں تیرے حضور میں لایا ہوں. یہ کون سکھا رہا ہے؟ خدا سکھا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے اسرائیلیوں نے اس طرح شکر گزاری کرنی ہے. یہ نہیں کہ ٹوکرا پکڑا, خداوند تیرا شکر ہو یہ اچھے پھل لے آیا. نہیں, پیچھے سے شروع کرو. میرا باپ پیچھے سے بھی پیچھے, اور پیچھے اور پیچھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اوقات دیکھو کیا تھی. تمہاری اوقات کیا تھی؟ کیا تھی ہماری اوقات؟ ٹوکرا؟ کیا مصر میں ان کے پاس ٹوکرے ہوا کرتے تھے؟ نہیں تھے, بالکل نہیں تھے. کہاں دیکھے تھے انہوں نے ٹوکرے؟ شاید مصریوں کے ہاتھوں میں تو دیکھے ہوں گے. ارے بھائی پھر اپنی زمین کہاں تھی ان بیچاروں کی؟ میں چاہتا ہوں آپ اس سسٹم سے سیکھیں. میرے خداوند نے اسرائیلیوں کو شکر گزاری کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. جب تو ٹوکرا لے کر جائے تو اپنی اوقات کو یاد رکھنا ہے. میں کیا تھا, میرے باپ دادا کیا تھے. پھر جب اپنے باپ دادا کی حالات کو, حیثیت کو یاد کرو گے, اور پھر تم دیکھو گے کہ میرے باپ دادا کہاں تھے اور میں کہاں گیا ہوں. میرے باپ دادا پیدل چلا کرتے تھے اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوا. میرے باپ دادا پنکھا ہلایا کرتے تھے اور میں اے سی میں بیٹھا ہوا. میرے باپ دادا سوکھی روٹی کھاتے تھے اور میرے پاس دسترخوان بچھا ہوا ہے. میرے باپ دادا کے پاس شاید ایک جوڑا ہوتا تھا کپڑوں کا, میرے پاس بڑے ہی جوڑے ہیں. پھر آپ صحیح جگہ پر پہنچیں گے. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ شکر گزاری کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ہے شکر گزاری کرنے کا طریقہ جو خدا نے سکھایا ہے. خدا چاہتا ہے کہ کبھی اپنا ماضی نہ بھولو, کبھی اپنا ماضی نہ بھولو. جو ماضی بھول جاتے ہیں وہ شکر گزاری کے سسٹم سے نکل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ شکر گزاری ہوتی اس وقت ہے جب بندہ اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے. میں اپنا ماضی کبھی نہیں بھولتا. میں جب گھر سے شہر میں آیا تھا تو میرے پاس کیا تھا, اور اب میرے پاس کیا نہیں کیا ہے. آپ بھی ذرا سوچیں آپ کے پاس کیا ہے. آپ کے باپ کے پاس کیا تھا, اور آپ کے دادا کے پاس کیا تھا, اور آپ کے پردادا کے پاس کیا تھا, اور آپ کے پیچھے جائے ان کے پاس کیا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا.
دیکھو خدا نے کہاں سے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے. یوں سمجھیں گے آپ کا باپ کیا کرتا تھا, آپ کا دادا کیا کرتا تھا, کیا حیثیت تھی معاشرے کے اندر اس کی. پھر آپ کی شکر گزاری دل سے نکلے گی, آپ کے جذبات اور ہو جائیں گے. پھر شکر گزاری گزرانتے ہوئے آپ کے جذبات کچھ اور ہو جائیں گے. یہ میرا خداوند سکھا رہا تھا, میں نہیں بتا رہا, خداوند نے سکھایا ہے. یہ ہے شکر گزاری کرنے کا صحیح طریقہ. بات کو پیچھے سے شروع کرو. ماضی میں ہم کیا تھے, کہاں تھے, اور اب خدا نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے. میں چاہتا ہوں آئیے تمام سننے والے مہربانی کر کے, مجھے پتا خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے, مجھے پتا خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. جتنے طریقے آج آپ نے سیکھ لیے ہیں, اور بالخصوص یہ شکر گزاری کرنے کا طریقہ اور شکر گزاری, اس کو تو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے ہر ایک بات میں خداوند کا شکر کرنا ہے اور تمجید کرنی ہے اور یاد رکھنا ہے کہ میں کیا تھا اور میں کہاں آ گیا ہوں. گاڑی میں بیٹھتے ہو نا, یاد کرو آپ کے ماں باپ نے کبھی گاڑیاں شاید دیکھی بھی نہیں تھی, آپ کے ماں باپ نے دور سے بھی شاید کبھی گاڑیاں نہ دیکھی ہوں. شاید آپ کے ماں باپ اڑتا ہوا جہاز دیکھتے تھے, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جہاز میں بیٹھ سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ بائی ایئر سفر کرتے ہوں. آئیے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور خدا کا شکر ادا کریں. خداوند تیرا شکر ہو, تو نے مجھے طریقہ سکھایا ہے, اور مجھے یہ بھی سکھا دیا کہ اگر میں شکر گزاری کرتا رہوں گا تو میں ہر طرح کے گناہ سے بچ جاؤں گا. خداوند آپ کو گناہوں سے بچانے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے اور شکر گزاری کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. خدا پاک, میں اپنی قوم مسیحی قوم کے لیے دعا کرتا ہوں. اے خداوند یہ کبھی اپنی اوقات کو نہ بھولے, اے خداوند یہ کبھی اپنے ماضی کو فراموش نہ کرے میرے خداوند میرے خدا. اور جو کچھ تو نے ان کو دے دیا ہے اے خداوند ہر وقت تیرا شکر کرتے رہے, کیونکہ زندگی اور سانس اور سب کچھ تو ہی دیتا ہے میرے خداوند میرے خدا. بس ان کے طریقے ٹھیک ہو جائیں اے خداوند, تاکہ بہت سے گناہوں سے بچ سکیں. یہ ہر وقت تیری تمجید کرتے رہے اور خداوند تیری شکر گزاری کرتے رہے, تاکہ گناہ پر غالب آ سکے میرے خداوند میرے خدا. اے خداوند اس کلام کے سبب سے میری قوم کو اور سرفرازی عطا کر, کیونکہ تو نے کہا تھا زیادہ مبارک وہ ہے جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. خدا پاک میں منت کرتا ہوں, انہوں نے کلام کو سنا ہے, یہ زیادہ مبارک ہو جائے, یہ زیادہ مبارک ہو جائے, زیادہ مبارک بنا دے. میں جانتا ہوں زیادہ مبارک لوگ ہی اسمان پر جائیں گے. خداوند جن کے پاس زیادہ برکتیں ہیں, اور زیادہ برکتیں تو اسی کے پاس ہی ہیں. اے خداوند میرے خدا, جو تیرا کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں, بس جب تک دعا کر ہمیں لے نہیں جاتا, تمجید اور شکر گزاری ہمارے ہونٹوں سے جدا نہ ہونے پائے میرے خدا. تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے, تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ لا, پھل کے برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں, آمین. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے, آمین.